اچھا اب یہ منیف صاحب اگلا سوال پہلے آپ سے ازیومنگ اگر آپ کی اس پہ رائے مختلف ہو تو آپ بتا دیجیے گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2 سوالات کے جوابات کی روشنی میں میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی اور مالک صاحب کی کم از کم سندھ پنجاب اور بلوچستان کے بارے میں تو پھر یہی رائے ہے کہ وہاں جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ اسی صورت میں برقرار رہیں گی, اس کا چانس زیادہ ہے میرے خیال سے آپ لوگ یہ رائے. لیکن میرا سوال کے پی کے سے متعلق ہے کہ اس بات کا سندھ کا امکان زیادہ ہے کہ وہاں موجودہ سیٹ اپ ہی چلتا رہے, پی ٹی آئی کی حکومت رہے, یا اس کا امکان زیادہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گورنر راج ایمرجنسی ایکس وائی زیڈ کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ رہے؟ زیادہ امکان کس کا ہے منیب صاحب 2026 میں؟ آف کورس دیکھیے اگر ایمرجنسی پروویژن انووک ہونی ہے ہاں تو مجھے کچھ ایسی انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں کہ وہ بغیر کچھ آئینی ٹویکنگ کے نہیں ہوگی شاید اس طریقے سے, انلیس کہ پش کمز ٹو شو اور بڑی ڈیسپریٹ حالات آ جائیں تو یہ کر لیا جائے. بیکاز ایک سوچ یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی پروویژن ہے جو خاص طور پر صوبے کے اندر گورنر رول امپوز کرنے کے حوالے سے ہے, اس کے اندر جو آرٹیکل 234 کے اندر جو پارلیمان کا سارا معاملہ ہے اس کے اندر دیکھیے 2 ہی چیزیں نا, یا تو یہ کہ صوبے کی اسمبلی کرے وہ کرے گی نہیں, پھر آپ نے اس کو جوائنٹ ہاؤسز کے سامنے لے کر آنا ہے اور میکسیمم آپ اسے 6 مہینے چلا سکتے ہیں. تو 2 کام ان کے لیے شاید کیے جائیں گے اگر یہ کام کرنا ہی ہے, کہ شاید اس کے اندر کچھ ترامیم یہ کی جائیں کہ جو اس کے اندر پارلیمان والا سارا ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کر آئینی عدالت میں لے جایا جائے, تاکہ جی کہ اگر انڈورسمنٹ لینی ہے تو آئینی عدالت سے لیا جائے, اور پھر اگر کسی نے لمبے عرصے کے لیے چلانا ہے اور وہ پھر اس کو وہ کیا جائے. کیونکہ ویسے جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں یہ ٹیمپریری سولوشن ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا بیک لیش بھی کیلکولیٹ کیا گیا ہوگا نا, کوئی کرے گا بفور پولنگ اپ دا پلگ آن دا کے پی گورنمنٹ. سو فی الحال کوئی آفریدی صاحب سے اچھا تعلق نہیں ہے, لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہیں ایز مچ ایز آئی نو تو پھر شاید یہ دھکا لگ جائے. لیکن there is a thought somewhere کہ شاید یہ خیبر پختونخوا کے اس سٹنٹ کے اندر آخری وزیر اعلیٰ نہیں ہے, شاید اس کے بعد کچھ اور بھی ہو. سو کیپنگ ان ویو یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں سرٹنٹی سے اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں اسیوم کروں آپ کی بات سے کہ there is slightly more possibility کہ سیٹ اپ یہی رہے, اس کا امکان نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ہے. تو تھوڑا سا زیادہ بارڈر پہ کھڑا ہے, تھوڑا سا زیادہ کر, مطلب یہ بارڈر لائن ہے, things can go either way as much as I can predict. It can swing any side of pendulum. مالک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے؟ دیکھیں جہاں تک کے پی گورنمنٹ کی چینج کا ہے, جب سہیل آفریدی کا نام اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت بڑا سخت ریاکشن تھا اسلام آباد پنڈی میں, اور لگتا تھا کہ بس اب یہ ہو گیا اور آنے کچھ دنوں کی بات ہے چیزیں الٹی سیدھی ہو جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے جس طرح سہیل آفریدی صاحب نے دیکھی کہنے کی باتیں اور ہیں, کرنے کی باتیں اور ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف فیو ویکس جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں جلسے کی زبان اور پرائیویٹ زبان میں فرق ہے, اور جو ایکشنز بھی ہیں کے پی گورنمنٹ کے وہ ایکشنز اگریسو نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی ایسی معاملہ چلے, اور بیکاز چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے اپنے سیریس اپریکیشنز ہیں. وہ ایک پکی پکائی آپ تحریک پکڑا دیتے ہیں پورے ایک صوبے میں جو ان کا پاور سینٹر ہے. تو یہاں بھی چوائس خیالات یہی ہیں کہ اوائڈ کیا جائے ایٹ اینی کاسٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ فیصلہ لیا گیا ہے وسیم کہ کم ووٹ میں اگر ایک پوائنٹ سے باتیں آگے جاتی ہیں, خاص طور پہ افغانستان ایشو کے اوپر, ٹیررزم کے ایشو پر, ٹی ٹی پی اور یہ سارا جو افغان طالبان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اگر اس کے ساتھ کلیش کرے گی کے پی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی پالیسی تو پھر ایکسٹریم میجرز یہ اٹھا لیں گے. اٹھانا چاہتے نہیں ہیں جو اچھی بات ہے, بیکاز وہ بھی آسان کام نہیں ہے, اس کے بڑے سیریس فال آؤٹ ہے اس کا. لیکن جو کچھ ہفتوں سے 2-3 ہفتوں سے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ٹھہراؤ کی طرف جا رہی ہیں, اور شاید ایک انکمفرٹیبل ان ایزی لیکن ایک تھوڑی سی لانگ ٹرم شاید ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے. ٹھیک ہے اطہر صاحب دیکھیں وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آیا تھا تو بہت ساری سینئر حکومتی شخصیات نے
ٹی وی پہ بیٹھ کے ایون کہ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر موسٹ لوگوں نے کہا تھا کہ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. تو اس وقت بھی میں نے ٹی وی پہ عرض کیا تھا کہ خبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سہیل آفریدی کو روک سکیں، اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ادھر کی حکومت گرا کے گورنر راج لگا دیں. دیکھیں نا بڑا ادھر شورش ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور پھر بڑی اوور ویلمنگ قسم کی ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ. ایسے ماحول کے اندر وہاں پہ گورنر راج کا لگنا مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی نیا فارورڈ بلاک بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں تعلقات میں بہتری آئے گی یا کشیدگی آئے گی 2026 میں، وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کے پی کے کی حکومت نہیں رہتی تو پھر وفاق میں بھی اتنی آسانی سے چیزیں نہیں چل سکیں گی. پھر ایک بڑی شفٹ آپ ملک کے اندر دیکھیں گے، پھر جس سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری جماعتیں ہو سکتا ہے متاثر ہوں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. فہد صاحب یہاں کچھ اختلاف ہے اطہر بھائی صاحب کا یا نہیں؟ میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلے سال خیبر پختونخوا کا جو بارڈر ہے، جو وہاں پہ دہشت گردی ہے، اور جو ہمارا علاقائی جو ڈائنامکس ہیں ان میں کانفلکٹ کا کتنا امکان ہے. اگر تو دہشت گردی بڑھتی رہی اور افغانستان سے ہمارے معاملے خراب ہوتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں ایک ہارڈ لائن پوزیشن لیتی رہی، تو پھر میرے خیال میں ایک پوائنٹ آ سکتا ہے کہ بڑا سنجیدگی سے یہ سوچا جائے گا کہ وہاں پہ گورنر رول لگایا جائے. جو پچھلے سال چند مہینے پہلے جو گورنر رول کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور افغانستان سے حالات کچھ قدرے بہتر ہوتے ہیں، جو کہ پچھلے چند دنوں میں ہم نے نوٹ کیا کہ بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. رائٹ، بالکل.